السلام علیکم۔ میرا نام علی احمد ایڈوکیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انسائٹ پاکستان۔ میرا مشن عام عوام کو قانون اور انصاف کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جو ہے حضانت اور سرپرستی، یعنی گارڈینشپ اینڈ چائلڈ کسٹڈی سے ریلیٹڈ۔ چائلڈ کسٹڈی اور گارڈینشپ کے میٹر طلاق یا سیپریشن کی صورت میں عمل میں آتے ہیں، اور یہ بہت ہی حساس معاملات ہوتے ہیں جس کی دو مین ریزنز میری نظر سے جو گزری ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو انا کا مسئلہ، ہماری انا بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور دوسرا شاید سوشل پریشرز اور پرسنل جو انریجمنٹ ہوتی ہے یا جو گرج ایک دوسرے کے خلاف غصہ ہوتا ہے، وہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس سارے انسیڈنٹ میں، اس سارے پروسیس میں، وہ جو مائنر چائلڈ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، یا وہ ماں باپ سے محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ کے پیار سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں رہتی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اب یہاں جو معاملات پیدا ہوتے ہیں، جو ایشوز پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہوتا ہے وہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو بچے کی شکل بھی نہیں دیکھنے دیتا۔ وہ کہتا میں نے نہ ملنے دینا ہے، نہ آپ کو اس سے کسی قسم کی ایکسس دینی، نہ بات کرنے دینی ہے۔ تو فیملیز میں بہت سارا پریشر، ماں خاص طور پر اس کا بہت پریشر لیتی ہے۔ آج کل تو میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جن میں باپ بھی بہت زیادہ پریشر لے رہا ہوتا ہے کہ بچے سے ملنا ہے، بچے سے ملنا ہے، بچے سے ملنا ہے۔ اینی ویز، یہاں جو قانون آپ کی مدد کرتا ہے وہ یہ ہے، گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ یہاں پہ آپ کو مدد کرتا ہے۔ آپ ماں ہیں یا باپ ہیں، آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ گارڈینشپ آپ سیکشن 7، 8 اور 9 کے تحت جا کے عدالت سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جی مجھے اس بچے کی گارڈینشپ چاہیے۔ گارڈینشپ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کی گارڈین ان پرسن، اور ایک ہوتا ہے گارڈین آف پراپرٹی۔ عام طور پہ جو معاملات دیکھے جاتے ہیں اس میں گارڈین ان پرسن اپلائی کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہمارے بہت سارے دوست، وکلاء برادری یا عام عوام جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ والدہ کی طرف سے گارڈینشپ فائل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، قانون کے تحت جو والد ہے وہ نیچرل گارڈین ہے، ماں ڈیفیکٹو گارڈین ہے۔ نیچرل گارڈین کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس کی گارڈینشپ نہیں دی جا سکتی، تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گارڈینشپ پٹیشن ڈسمس ہو جاتی ہے۔ تو باپ کے ہوتے ہوئے ماں کو گارڈینشپ نہیں مل سکتی۔ ہاں، کسٹڈی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسٹڈی ہے یا کسٹڈی نہیں ہے تو پھر آپ سیکشن 25 کے تحت ریڈ وتھ سیکشن 12 کی تصاد میں درخواست دیتے ہوئے آپ انٹائرم کسٹڈی اور پھر فائنل کسٹڈی، اس کے لیے آپ عدالت جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ فائٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم معاملہ بچے کی ویلفیئر کا ہوتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر ماں کے ساتھ زیادہ ہے یا باپ کے ساتھ زیادہ ہے۔ جو شخص عدالت میں یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ وہ بچے کی بہتر تربیت، بہتر نگہداشت، اس کی کیئر، اس کی نرسنگ، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی بہترین پرورش کر سکتا ہے، وہ عدالت سے کسٹڈی حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس شخص کو کسٹڈی نہیں ملتی، چاہے وہ ماں یا باپ کوئی بھی ہو، تو پھر اس کو رائٹ ٹو وزیٹیشن ضرور مل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈپرائیو ہو جاتے ہیں۔ عدالت ہر مہینے میں 2 دفعہ، ایوری ادر ویک،
آپ کو 1 سے 2 گھنٹے کے لیے یا عدالت میں بڑے خوبصورت وزیٹیشن رومز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ملاقات، یا پھر گھر میں ایک دن کے لیے آپ آج لے کے جائیں گے، سیٹرڈے کی شام کو اور سنڈے کو واپس کر جائیں گے۔ یوں آپ کو وزیٹیشن ملتے ہیں، اور اسی طرح سے وزیٹیشن پھر آپ کو جو عید کی چھٹیاں، برتھ ڈے کی چھٹیاں، سردیوں کی چھٹیاں، گرمیوں کی چھٹیاں آدھی چھٹیاں آپ کے پاس، سردیوں کی چھٹیاں آدھی چھٹیاں آپ کے پاس، یا وہ فرسٹ ہاف کی یا سیکنڈ ہاف کی۔ اور اسی طرح سے جو عید ہالیڈیز ہیں ان میں بھی عید، چھوٹی عید اور بڑی عید میں سے ایک دن آپ کو ملتا ہے، برتھ ڈے کا بھی ایک دن آپ کو ملتا ہے۔ اس طرح جو پبلک ہالیڈیز پہ بھی جتنی چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو رائٹ ٹو وزیٹیشن ہو سکتا ہے۔ اب یہ رائٹ ٹو وزیٹیشن اگر بچہ 6 سال سے کم عمر کا ہے تو پھر عام طور پہ عدالت کوشش کرتی ہے کہ عدالت کی پریمیسز میں ملا جائے، اور اگر 6 سال سے زیادہ کا ہے تو پھر عدالت اس کو گھر لے جانے کی بھی پرمیشن دے دیتی ہے، یا پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ، یا ویسے بھی اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس سے کم عمر بچے کو بھی ہوم وزیٹیشن کے لیے لے جانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اب اس میں جو اصول آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیٹا ہے اس کی کسٹڈی 7 سال تک ماں کے پاس رہتی ہے، یہ قانون ہے، اور اس کے بعد بھی عدالت دیکھے گی سرکمسٹانسز کو کہ کیا ماں کے پاس رہنی چاہیے یا والد کو دی جائے۔ تو اس طرح سے جو بیٹی ہے اس کو 12 سال تک اس کی کسٹڈی، یا عام طور پہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بیٹی ہے اس کی بہت ساری نیڈز ہوں گی تو وہ ماں بہتر سمجھ سکتی ہے، تو اس لیے وہ والدہ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کسٹڈی دے دی جائے۔ کسٹڈی کے ان معاملات میں میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی لڑائی اپنے تک رکھیں۔ لڑائی میاں بیوی کی ہے، اس بچے کی لڑائی نہیں ہے، وہ بچہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور ایک ذمہ دار شہری پیدا کرنا آپ دونوں والدین کا فرض ہے۔ تو ایک دوسرے کے خلاف زہر مت بھریں اس بچے کو، کیونکہ آج جو آپ زہر، جو نیگیٹیوٹی آپ اس کے ذہن میں بھریں گے وہ کل کو اس کو ایک اچھا شہری بننے میں بہت نقصان دہ ہوگی، کیونکہ یہ ٹریول کرے گا آگے اس کی شادی ہوگی، اس کے بیوی بچے، اور وہ اس کی جو نیکسٹ لائف آئے گی اس لائف میں اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی جو آج آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے؟ والدہ کر سکتی ہے، والد کر سکتا ہے، کوئی قریبی عزیز رشتہ دار کر سکتا ہے، ان میں سے جو بھی اویلیبل یا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کے لیے گارڈینشپ یا کسٹڈی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ جو گارڈینشپ ان پرسن ہے وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، جو گارڈینشپ ریگارڈنگ پراپرٹی ہے، کیونکہ جب تک مائنر 18 سال سے زیادہ عمر کا نہ ہو جائے، 18 سال کی عمر کو حاصل نہ کر لے، تب تک اس کی کسی جائیداد کو عدالت کی پرمیشن کے بغیر بیچا نہیں جا سکتا۔ تو آپ کو عدالت سے پرمیشن لینے کے لیے گارڈینشپ آف پراپرٹی حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی آپ پراپرٹی کی ڈسپوز آف کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو شو کرانا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں، وہ اس بچے کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو ثابت کرنے ہوتے ہیں ٹو ڈپرائیو دی ادر پیرنٹ فرام دی گارڈینشپ۔ اگر کوئی ایک جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ عدالت کے حکم کی وائلیشن کرتا ہے تو 1-2 وارننگز کے بعد عدالت کسٹڈی شفٹ کر دیتی ہے، دوسرے پیرنٹ کو دے دیتی ہے۔ اگر عدالت کو یہ محسوس ہوتا ہے یا یہ ظاہر کروا دیا جاتا ہے، باور کروا دیا جاتا ہے، ثابت کر دیا جاتا ہے کہ بچے کی نگہداشت، بچے کی پرورش یا بچے کا بہترین مفاد جس کے پاس اس وقت بچہ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر دوسرے پیرنٹ کو اس کی کسٹڈی دے دی جاتی ہے۔ یہاں ہم ایز اے سوسائٹی بہت نیگیٹو ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے PAS، پیرنٹ ایلینیشن سنڈروم۔ ایک کسٹوڈیل پیرنٹ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے خلاف بچوں کے کان میں زہر بھرتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا کر کے بتاتا ہے، اور وہ اتنا قابل نفرت بنا دیتا ہے کہ اس کی شکل بھی نہ دیکھیں۔ ایسا ظلم مت کریں۔
نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے معاشرے میں، نیگیٹیوٹی آئے گی جو تھرو آؤٹ اس کی لائف ٹریول کرے گی. اس لیے آج کا آپ کا قدم کل کا آپ کا بچہ ذمہ دار شہری اور بہترین شہری بنے گا. عدالت میں آپ درخواست فائل کرتے ہیں، گارڈین کورٹ میں آپ یہ درخواست فائل کرتے ہیں، گارڈین شپ کی بڑی سمپل سی درخواست ہے، اور عدالت دوسری پارٹی کو نوٹس کرتی ہے، دونوں پارٹیاں پیش ہوتی ہیں. پیش ہونے کے بعد جو انیشل سیکشن 12 پہ بحث ہوتی ہے، اس میں عدالت کیا کرتی ہے کہ کسی ایک پیرنٹ کو اس کی کسٹڈی دے دیتی ہے، اور پھر فائنل بحث سننے کے بعد ثبوت شواہد سارے لینے کے بعد پھر عدالت دیکھتی ہے کہ فائنل کسٹڈی کس کو دی جائے. یہ پورا قانون ہے. جب ایک گارڈین کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے تو اس کے خلاف اپیل ایپلیٹ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلی جاتی ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ اپیل کر سکتے ہیں. آج کل سپریم کورٹ میں لکھا ہے کہ اگر کنکرنٹ فائنڈنگ آ جاتی ہے تو آپ اس میں ریٹ میں نہیں جا سکتے. کچھ پرابلمز ہمارے یہاں دوستوں کو آتے ہیں کہ جی کسٹڈی لکھ کے دے دی. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جی آج ڈیورس کا جو پروسیس ہوا اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی یہ کسٹڈی یا والدہ لکھ کے دے دیتی ہے یا والد زبردستی لکھوا لیتا ہے. سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ فرما دیا ہے 2022 میں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کسٹڈی لکھ کے دے چکے ہیں، آپ نے کسی قسم کا کوئی ایسا معاہدہ کر لیا ہے تو اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت عدالت میں جا کے اپنے بچے سے مل سکتے ہیں، اس کی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جانکاری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے. کوئی آپ کو اس سے ملنے سے محروم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایسا کوئی قانون ہے. چاہے آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھی دے دیا ہے تب بھی آپ کو روکا نہیں جا سکتا. تو اگر آپ ایسے کسی مسئلے سے دوچار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اس کو سیو کر لیجئے اور فوراً کسی قانونی کسی قابل وکیل سے مشورہ کیجئے اور فوراً اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے ایفرٹ کیجئے، کہ آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہے تو ہمارے چینل لیگل انسائٹ پاکستان کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے.